ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا تکون فتن، فتنے کا زمانہ آ جائے گا، القائد فیہا خیر من القائم، حضور نے فرمایا اس وقت جو بندہ بیٹھا ہوگا نا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور والقائم فیہا خیر من الماشی، اور اس وقت جو آدمی کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور والماشی فیہا خیر من الساعی، حضور نے فرمایا اس وقت جو چل رہا ہوگا وہ بہتر ہوگا اس سے جو دوڑ رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا نا وہ فتنے اسے پکڑ لیں گے، معنی یہ ہے کہ ان سے دور رہنا ہے۔ اور آگے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وجد ملجا او معاذا فلیعوذ بہ، جب یہ حالات بن جائیں گے تو حضور نے فرمایا جس کو جہاں بھی کوئی پناہ ملے نا، کوئی ٹھکانہ ملے، کوئی امن کی جگہ ملے، تو حضور نے فرمایا پھر وہ اس جگہ پناہ لے لے۔ یہ تو متفقن علیہ حدیث ہے، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا، امام مسلم نے بھی، وفی روایت مسلم، امام مسلم کی روایت میں اضافہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ النائم فیہا خیر من الیقظان، حضور نے فرمایا اس وقت آدمی جو سویا ہوا ہوگا نا وہ جاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ یہ ان الفاظ کا اس کے حدیث کے اندر اضافہ ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ فتنہ ہی ہوتا ہے، وہ جس انداز میں بھی ہو۔ آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے لے کر قیامت تک یہ جو ابھی 1 بجنے والا ہے سامنے والی گھڑی میں 1 منٹ اس میں رہتا ہے، یہ دوبارہ قیامت تک یہ وقت لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ تو معنی یہ ہے کہ آج کوئی نئے فتنے تو ہوئے نہیں، نئی بیماریاں تو ہوئی نہیں، لیکن حضور نے فرمایا نا کہ اس طرح فتنے یکدم بندہ مفتون نہیں ہوتا، فتنوں میں مبتلا۔ تورد الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، حضور نے فرمایا جس طرح یہ چٹائی بنی جاتی ہے نا ایک ایک تنکا لگا کر چٹائی، حضور نے فرمایا ایسے فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے، ایسے فتنے پیش کیے جائیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو ان فتنوں کو قبول کرے گا تو نکتت فیہ نکتۃ سودا، پھر جیسے جیسے وہ فتنوں کو قبول کرے گا اس کے دلوں پر سیاہ نقطے پڑنا شروع ہو جائے گا، اور اگر وہ دل انکار کر دے، حضور نے فرمایا انکار کر دے کہ مجھے سے کیا غرض ہے، اور جی فلاں آیا کر رہے ہو، فلاں آیا کر رہے ہو، تو نہیں پتہ زمانہ کدھر چلا گیا، انہوں نے کہا جاؤ ہے زمانہ جدھر بھی جاوے تو بخدا خدا کا یہی ہے۔ حضور نے میرے آقا نے فرما دی، بات ختم ہے۔ تو حضور نے یہ بات فرما دی۔ حضرت عمران بن حسین، صاد کے ساتھ یہ حسین ہے، سین کے ساتھ نہیں، یہ صحابی ہے، تو ان کے سامنے ذکر ہوا کہ حیا بڑی اچھی چیز ہے، تو ایک آدمی کہنے لگا کہ بعض حیات بزدلی کی وجہ سے ہوتے ہیں، بندہ حیادار نہیں ہوتا، ڈرتا ہے۔ تو آپ جلال میں آ گئے، فرمایا جب رسول اللہ نے فرما دیا الحیاء خیر کلہ، حضور نے فرمایا حیا جس صورت میں بھی ہو وہ خیر ہی خیر ہے، تو یہ کیا بات کر رہا ہے، تو اپنی طرف سے یہ 2 باتیں کیوں کر رہا ہے کہ بھئی ایک حیا ایسے ہوتا ہے، بس حضور نے فرما دیا حیا بہتر ہی بہتر۔ تو پھر آدمی آہستہ آہستہ پھر جب ایسی باتیں سوچتا ہے، تو جو میں یہ بات ہمیشہ کرتا ہوں، میں نے تو نہیں پڑھا کہ صحابہ نے بیٹھ کر پھر حضور کے علم کو تولا ہو، ہاں جی، پھر حضور کے معراج شریف پر آنے جانے پر بیٹھ کر کتابیں لکھی ہوں، باتیں کی ہوں، تو پھر یہ کہا ہو کہ یہاں سے حضور سنتے ہیں تو یہاں نہیں سنتے۔ تو جب انہوں نے حد ہی کر دی تو اس کے بعد تو بعد میں پھر لوگ آ گئے، پھر لوگوں کو اپنے علم کا خمار چڑھا، کئیوں کو اپنے تقوی کے خمار چڑھے، کہ جب رسول اللہ کی اس زندگی مبارک جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، جس طرف سے بھی کوئی دیکھے گا نور ہی نور ہوگا۔
ہاں جی، جس طرف سے بھی وہ دیکھے گا وہ جناب اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہوگی۔ تو جب رسول اللہ کی ظاہری حیات میں بہت سارے معاملات ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آگ ظاہر ہوئی، وہ بڑھنے لگی اس طرح، تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت تمیم داری کو فرمایا جاؤ اس آگ کو روکو، تو کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا تو ہی تو روک سکتا ہے اس کو۔ تو حضرت تمیم داری گئے، انہوں نے وہ سوٹا اٹھایا اور آگ کو ایسے آگے لگایا جیسے ریوڑ کو آگے لگایا جاتا ہے، اور آپ اس آگ کو ریوڑ کی طرح دھکیل کر لے گئے پیچھے، آپ کے ڈنڈے کو دیکھ کر آگ پیچھے مڑ گئی، تم آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ۔ تو آپ اس غار کو، اس آگ کو اکٹھا کر کے غار میں لے گئے اور غار کے اندر داخل کر کے باہر تشریف لائے۔ حضرت عمر فرماندے ہوندے سن، فرمایا جس نے تمیم داری نو ویکھیا اور جنہیں نہیں ویکھیا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ فتنے اور فساد ہر دور میں رہے ہیں، لیکن اس دور میں چونکہ میڈیا اور یہ ایسی ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے گھڑتا ہے، لوگوں کا اللہ رسول پر پتہ نہیں یقین کیوں اٹھ گیا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ میڈیا نے کہہ دیا تو بس جی سارے اندر بڑھ گئے تھے، سارے منہ تے چھکے چاڑ لائے تھے۔ جناب وہ رب کی قدرتیں کدھر گئیں؟ رسول اللہ نے جو فرمایا وہ کدھر گیا، اور حضور کا وہ دین کدھر گیا، وہ قرآن کدھر گیا، وہ شفا کدھر گئی، وہ رحمت کدھر گئی، وہ حضور کی مبارک دعائیں کدھر گئیں؟ ہاں جی، کہ تم اگر کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لو گے تو تمہیں وہ مصیبت نہیں لگے گی، وہ بیماری نہیں لگے گی۔ بس انہوں نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے جناب، پوری قوم جناب مسجدیں بند کر دو، یہ کر دو، وقفے سے کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی رب تو رب ہے،